بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ویرا آگے بڑھی۔ راس المیڈا نے دہشت زدہ ہو کر بہت سرعت سے اپنے زخمی بازو کو سمیٹا اور فرش کو چھوڑ کر پھرتی سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ سبک اندام ویرا کے مقابلے میں مار کھایا ہوا انمانس معلوم ہو رہا تھا۔ جسیم اور قد آور ہونے کے ساتھ اس کے برہنہ داڑھ پر اگے ہوئے گھنے سیاہ بال، زخمی چہرے پر بڑا ہوا شیب اور دائیں پہلو کے زخم سے جھولتے ہوئے لوتھڑے اس کی ہیبت میں کئی گنا اضافہ کر رہے تھے۔ ویرا رک کر تضحیک امیز نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ راس المیڈا کے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر جھول رہے تھے، ان میں داہنے ہاتھ کا طول خاصا بڑا ہوا تھا۔ اچانک ویرا کھڑے کھڑے اپنی جگہ سے اچھلی، اس کے دونوں جوتے پوری قوت کے ساتھ راس المیڈا کے بائیں شانے پر پڑے اور وہ ایک بے ساختہ چیخ کے ساتھ فرش پر جا گرا۔ ویرا اس کے شانے کو ادھیڑ کر ہتھیلیوں کے بل فرش پر ٹکی اور فضا میں کلا بازی کھا کر دوبارہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ویرا کی اس بے مثال مہارت پر میں حیران رہ گیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنے حریف پر وار کیا تھا۔ ضرب لگنے تک اس کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ویرا فضا میں اڑ کر کدھر حملہ آور ہونے والی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں ویرا دوبارہ چاقو سنبھال کر اس کے سر پر سوار نہ ہو جائے، اس لیے وہ بکھلا کر لڑکھڑاتا ہوا جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس کا بایاں ہاتھ بھی لمبا ہو چکا تھا۔ ویرا نے یکے بعد دیگرے اس کے دونوں شانے اتار کر اسے ہاتھوں کے آزادانہ استعمال سے معذور کر دیا تھا۔ تمہارے لیے کیا کام کر رہا تھا؟ ویرا نے صفاقانہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ اس علاقے میں بننے والی ہیروئن پر اجارہ داری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ راس المیڈا نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں دھیرے دھیرے کہا، مجھے سرمایہ کی ضرورت ہے اور خطیر سرمایہ صرف ہیروئن کی تجارت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ میرا ایک پرانا خواب تھا جو شاید اب پورا نہیں ہو سکے گا۔ ہیروئن کی تجارت اور شی کی سربراہی دو متضاد باتیں نہیں ہیں۔ شی ہیروئن کی تجارت کی سب سے بڑی سینڈیکیٹ ہے۔ فرق اتنا تھا کہ جیمی لائٹ کے زمانے میں شی دنیا کے خاص خاص علاقوں میں ہیروئن کو فروغ دیتی تھی۔ میں اسے کھلی منڈیوں میں لے جانا چاہتا تھا تاکہ دولت کے انبار حاصل کر سکوں، اور میرا یہی خواب آج مجھے لے ڈوبا۔ وہ سخت اذیت میں ہونے کے باوجود ویرا کے سوالوں کے جواب ٹالنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اور دولت کے یہ انبار تمہیں ڈیوڈ اسٹارز کے لیے درکار تھے؟ میں نے سوال کیا۔ سرمایہ وہیں کام آتا ہے، اس نے اعتراف کیا۔ ڈیوڈ اسٹارز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آج وہ تنظیم اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ کسی سہارے کے بغیر بھی دن بہ دن ہر طرف چھاتی چلی جائے گی۔ تمہارا ہونا یا نہ ہونا بھی اس کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس سوال کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ نیلور بامبے سے ساگا کا کیا تعلق تھا؟ میں نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ پھر وہی سوال، وہ کراہا۔ میرے ہاتھ پیر توڑ کر تم میری زبان نہیں کھلوا سکتے۔ ویرا نے فرش پر پڑا ہوا خون آلود چاقو اٹھا کر چادر سے صاف کیا اور خطرناک نظروں سے راز المیڈا کو گھورتے ہوئے بولی، اب میں اس سے تمہارے جسم پر ان گنت شگاف لگاؤں گی اور پھر تمہارے ان زخموں میں پسی ہوئی مرچیں بھر دی جائیں گی۔ تم بھول رہے ہو کہ 3rd ڈگری بڑے بڑوں کا دماغ درست کر دیتی ہے۔ ٹھہرو۔ یہ کہتے ہوئے راس المیڈا نے شاید مدافعانہ انداز میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے جھولتے ہوئے بازو بس اپنی جگہ پر ہل کر رہ گئے۔ شانے اتر جانے کی وجہ سے عضلات بھی نکارا ہو گئے تھے۔ اس کوشش میں اس کے چہرے پر بے پناہ حرب کا ایک گہرا سایہ آ کر گزر گیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے میرے اصل روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہو۔ اپنی اذیت پر قابو پانے کے بعد اس نے تائید طلب لہجے میں سوال کیا۔ وہ ہمارے عزائم ہیں، تمہیں ان سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ویرا نے تلخی سے کہا، تم ابھی چاہو تو ایک پریس کانفرنس بلا لو، میں ہجوم کے سامنے اپنی اصلیت کا اعتراف کر لوں گا۔ مجھے زندہ رہنے کی کوئی موہوم سی ضمانت بھی مل جائے تو میں تمہارے بڑے سے بڑے سوال کا جواب دے دوں گا۔ ویرا اس وقت چاقو کے پھل پر انگلی پھیر رہی تھی۔ اس نے چاقو کی نوک اپنی چٹکی میں دبائی اور پھر تیزی سے چاقو راس المیڈا کے پیٹ کی طرف پھینک دیا۔ چاقو فضا میں چکراتا ہوا اپنے ہدف کی طرف لپکا تو راس المیڈا بے بسی سے چیخ پڑا۔ اس کے ہاتھ آزادانہ حرکت سے معذور تھے۔ اس نے اپنے جسم کو بل دے کر چاقو سے بچنا چاہا اور چاقو اس کے داہنے پہلو کے پہلے زخم سے ذرا نیچے پیوست ہوتا چلا گیا۔ آؤ فی الحال اسے یوں ہی چھوڑ دو، میں نے ویرا کا بازو تھام کر نرمی سے کہا۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں اس کے زخموں کی تکلیف بڑھے گی تو اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ ویرا میری طرف پلٹی اور پھر میرا اشارہ سمجھ کر دروازے کی طرف چل دی۔ ظالموں، میرے پیٹ میں سے یہ چاقو تو نکالتے جاؤ۔ راس المیڈا بے بسی سے گڑ گڑایا۔ یہ اسی طرح پیوست رہے گا۔ آہنی پھل میں نمی اور ہوا کی وجہ سے زنگ آنا شروع ہوگا تو تمہارے جسم میں اس کا زہر سرایت کرنے لگے گا۔ تم سسک کر اسی طرح مر جاؤ گے۔ میں نے رک کر صفاقانہ لہجے میں کہا اور پھر خود
خود بھی اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا خدا، راس المیڈا کی لرزتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سفاک درندے مجھے زندہ رکھیں گے یا مار ڈالیں گے، تو مجھ پر اپنا رحم فرما۔ راس المیڈا کی وہ فریاد عبرت کا ایک شاہکار تھی۔ انسان جب با اختیار ہوتا ہے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح روند کر اپنا راستہ بناتا رہتا ہے۔ اسے خدا یاد رہتا ہے، نہ خدا کے بندوں سے محبت کا دھیان آتا ہے۔ لیکن جب وہی انسان طاقت و اختیار سے محروم ہو کر بے سر و سامان ہو جاتا ہے تو اسے اپنے معمولی دکھوں پر خدا یاد آنے لگتا ہے۔ وہ ان رعایتوں کا طالب نظر آتا ہے جو وہ بھلے وقتوں میں دوسروں سے چھینتا رہا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اپنی اذیت کے یہ تضادات کسی انسان کو کبھی نظر نہیں آتے۔ میں ان لوگوں کے قریب پہنچا تو سلطان شاہ ویرا سے کہہ رہا تھا، تم نے دل کھول کر راس المیڈا سے اپنے مصنوعی باپ کا انتقام لے لیا ہے، اب اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ بونس کے طور پر ہوگا۔ مصنوعی باپ، یہ تم کیا بک رہے ہو؟ ویرا نے بنا کر پوچھا۔ قدرتی ہوتا تو تمہیں اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے کبھی انکار نہ کرتا۔ سلطان شاہ نے بخلا کر وضاحت کرنے کی کوشش میں مزید بگاڑ کے امکانات روشن کر دیے۔ ایسے باپ کو نرم الفاظ میں تم اور کیا کہو گی؟ میں نے معاملے کی نزاکت بھانپتے ہوئے فوراً ہی موضوع بدل دیا اور ویرا سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ اب راس المیڈا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ نیلور بامبے کے بارے میں بولے گا یا خاموش رہے گا؟ اس کے فرشتے بھی بولنے پر مجبور ہو جائیں گے، ویرا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اس وقت میں خود بھی اسے سوچنے کی مہلت دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اسی لیے میں نے تمہارا مشورہ مان لیا، ورنہ تم دیکھتے کہ میں اس کا کیا حشر کرتی۔ یہ تماشا اب اول خان کی موجودگی میں ہوگا۔ اتنی مار داڑ اور چاقو زنی کے بعد اب کون سا حربہ باقی رہ گیا ہے؟ غزالہ نے پوچھا۔ اسے مصلوب کروں گی، ویرا نے شفاقانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سلیب کی توہین ہوگی، راس المیڈا ایسے اعزاز کا مستحق نہیں ہے، سلطان شاہ بولا۔ اسے فرش پر چت لٹا کر اس کی دونوں ہتھیلیاں کیلوں سے فرش میں گاڑنا کوئی آزاد نہیں ہو سکتا، ویرا نے کہا۔ ایسی حالت میں اس کے بدن کو کسی گرم سلاخ سے داغا بھی جا سکتا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم اول خان کے دفتر میں پہنچے تو وہ وہاں موجود نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کے لیے دیگر لوازم کے ساتھ چائے تیار تھی۔ اس کے آدمی نے ہمارے پہنچتے ہی پیالیاں تیار کرنی شروع کر دی۔ اول خان کا خیال ہے کہ راس المیڈا کے بدن میں چھپا ہوا چپ تباہ ہونے کے بعد اس کی تلاش میں آنے والے بھٹک سکتے ہیں۔ مجھے یہ خیال سراسر خوش فہمی معلوم ہوتا ہے، چائے پیتے ہوئے غزالہ نے کہا۔ یہ بات اول خان بھی جانتا ہے، میں نے کہا۔ اگر وہ لوگ راس المیڈا کی تلاش میں ہیں، پچھلے سگنلز کی روشنی میں اس مقام کا تعین کر کے اپنے نقشے وغیرہ بنا چکے ہوں گے اور اسی کے مطابق کارروائی کریں گے۔ سگنلز کا سلسلہ یکلخت موقوف ہونے سے وہ الجھن میں پڑ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر آنے والے ہیلی کاپٹر میں اس چپ سے براہ راست رہنمائی حاصل کرنے والا کوئی خاص اعلیٰ نصب ہو جو ان کی مدد نہ کر سکے، مگر یہ ناممکن ہے کہ چپ تباہ ہونے کے بعد اسٹیشن 4 ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا ہے۔ میں بھی بالکل یہی باتیں سوچ رہی تھی، مگر میرے شبہات ذرا منتشر تھے، غزالہ نے ہنس کر کہا۔ تم دونوں کا دماغ ایک فریکوینسی پر کام کرتا ہے، اسی لیے تمہاری گاڑی کامیابی سے چل رہی ہے، ویرا نے برجستہ تبصرہ کر ڈالا۔ سوچ میں زیادہ فرق ہو تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو تمہارے دماغ کی فریکوینسی بھی ڈینی سے ملتی ہے، سلطان شاہ نے شوخی سے کہا۔ میں ہر ٹیڑے اور سیدھے آدمی کے ساتھ سمجھوتا کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری کھوپڑی میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کس کا مقدر پھوٹے گا، ویرا نے بے رحمی سے اسے رگڑ ڈالا۔ غزالہ نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، گھر کی بات گھر میں طے ہو جائے تو کسی کا مقدر پھوٹنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تم دونوں لڑ بھیڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر ہی لوگے، وہ تو اب بھی ہو رہا ہے، ویرا نے خیفت کے کسی مظاہرے کے بغیر کہا، پھر اچانک ہی میری طرف متوجہ ہو گئی۔ راستے میں تم نے مسکن دعاؤں کے حوالے سے کسی مصطفیٰ زیدی اور شہناز گل کا حوالہ دیا تھا، یہ دونوں کون ہیں؟ نئے دور کے دو چاہنے والے تھے، میں نے سگریٹ سلگا کر کہا۔ موصوف بہت اچھے شاعر تھے اور وصال کے موسم میں کبھی کبھی مسکن دعائیں استعمال کرتے تھے۔ اب یہ کہانی اخباروں میں دفن رہ گئی ہے۔ ہم لوگوں نے باتیں کرتے ہوئے چائے ختم کر لی، لیکن اول خان واپس نہیں آیا تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ بظاہر میری تشویش کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ہم سب اسپیشل ٹاسک فورس کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ان دنوں کے حالات میں شہر کا محفوظ ترین علاقہ تصور کیا جا سکتا تھا۔ میں نے دفتر سے برآمدے میں نکل کر اول خان کے آدمی سے اس کے بارے میں استفسار کیا تو پتہ چلا کہ وہ چند منٹ پہلے راس المیڈا والے کمرے میں جاتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ اول خان کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد عمل میں آئی، اس کے چہرے سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری کسی اینٹی ایئر کرافٹ گن میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، ویرا نے اس سے کہا۔ دونوں گنیں بالکل ٹھیک ہیں، ہیلی کاپٹر گرانے کے لیے تو لمبی رینج کی رائفل بھی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اول خان
نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میری تشویش کا سبب کچھ اور ہی ہے۔ سب کی استفسار طلب نگاہیں اول خان کے گمبھیر چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ تم جا کر اپنا حلیہ درست کر لو، اول خان نے ویرا سے کہا۔ تمہارے چہرے اور کپڑوں پر راس المیڈا کے خون کے داغ بہت بدنما معلوم ہو رہے ہیں۔ کر لوں گی، ویرا نے بے پرواہی سے کہا، پہلے تم اپنی تشویش کا سبب بتاؤ۔ میں نے تمہارے بے رحمانہ تشدد کی فرضی کہانیاں سنا کر راس المیڈا کو زبان کھولنے پر آمادہ کر لیا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ اول خان کے خاموش ہونے پر ویرا اضطراری طور پر بول پڑی، خاموش کیوں ہو گئے؟ بات پوری کرو۔ راس المیڈا نے پاکستان میں اپنی مسلسل ناکامیوں کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اور اس کے اہم ساتھی سفید فام ہونے کی وجہ سے ہر جگہ نظر میں آ جاتے ہیں اور کام بگڑ جاتا ہے۔ اس نے اپنی مدد کے لیے بھارت سے راہ کے 2 تجربے کار ایجنٹوں کو پاکستان بلایا تھا۔ انہیں سمندری راستے سے پاکستان پہنچانے کا کام ساگا کو سونپا گیا تھا۔ نیلور بامبے اس مشن کی تکمیل کا پیغام تھا، یعنی نیلور کے تجرباتی ری ایکٹر سے اس قصبے کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ غزالہ نے پوچھا۔ شاید براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ راہ کے ایجنٹ یہاں قدم جمانے کے بعد نیلور کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں۔ وہ یہاں آئے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلائیں گے۔ راس المیڈا کی مدد کے لیے آئے تھے تو اسے ان کے ٹھکانے کا علم بھی ہونا چاہیے، ویرا نے کہا۔ انہیں کشمیر روڈ والی کمینگاہ کے فون پر جان سیمول سے رابطہ کرنا تھا۔ اس سے مل بیٹھنے کے بعد آئندہ کا پروگرام طے کیا جانا تھا۔ ہماری کارروائی کے نتیجے میں کشمیر روڈ والا ٹھکانہ ویران ہو گیا، جان مارا گیا۔ اب کچھ پتہ نہیں کہ وہ دونوں کہاں ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے۔ تمہیں یقین ہے کہ راس المیڈا نے تمہیں چکمہ دینے کی کوشش نہیں کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جھوٹ کو میں ہرگز اتنی اہمیت نہ دیتا، وہ موت سے بہت زیادہ خائف ہے۔ دہشت زدہ ہونے کے بعد اس نے جو کہانی سنائی ہے وہ قابل یقین معلوم ہوتی ہے۔ وہ چاہتا تو اسے بھارتی قونصل خانے سے راہ کے ایجنٹوں کی خدمات مستعار مل سکتی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اول خان نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ یہ سوال میں نے بھی پوچھا تھا۔ راس المیڈا بالکل نئے چہروں سے کام لینا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بھارت کے سفارتی عملے کے ساتھ ساتھ راہ کے مقامی ایجنٹ ہماری متعلقہ ایجنسیوں کی نظروں میں ہیں۔ ان سے کام لینے کی کوشش کی گئی تو اس کا سارا کھیل چوپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ دلیل خاصی وزنی اور کرین قیاس ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈینی کو ایک مرتبہ پھر کراچی کے بازار حسن کے پھیرے لگانے پڑیں گے۔ سلطان شاہ نے پوری سنجیدگی اور فکر مندی سے کہا۔ وہ کیوں؟ غزالہ نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں وہ گندا علاقہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ مجبوری ہے، ساگا اپنا سارا وقت وہیں گزارتا تھا۔ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات وہیں سے مل سکیں گی۔ اسی طرح ہم راہ کے ان دونوں خطرناک ایجنٹوں کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ اگر وہ دونوں پاکستان کی سرزمین پر اجنبی ہیں تو ساگا اور جان کی موت کے بعد اب بالکل بے یار و مددگار رہ گئے ہوں گے اور جلد ہی اپنے ان ساتھیوں سے ملنے کی کوشش کریں گے جو پہلے سے یہاں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ وہ کسی سے ملے بغیر واپس بھی جا سکتے ہیں، ویرا نے رائے ظاہر کی۔ کوئی بھی ہوشیار سیکرٹ ایجنٹ اجنبی سرزمین پر زیر زمین دنیا کے سرگنوں سے رابطہ کرنے کے گر اچھی طرح جانتا ہے۔ ساگا نہ صحیح، اس کی جگہ دوسرے بہت سے لوگ انسانوں کو غیر قانونی طور پر یہاں لانے اور یہاں سے لے جانے کا کام کرتے ہوں گے۔ وہ لوٹ جاتے ہیں تو قصہ ہی پاک ہو جاتا ہے، میں نے کہا۔ انہیں یہاں آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ بریفنگ ضرور دی گئی ہوگی۔ انہوں نے اسی کی روشنی میں یہاں رک کر ہاتھ پیر پھیلانے شروع کر دیے تو کیا ہوگا؟ تم سب اپنی اپنی ذات میں یہاں کے ایک عام شہری ہو، ویرا نے زور دے کر کہا۔ بعض اوقات نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ تم یہاں کے قانون کے محافظوں سے چھپتے پھرے ہو۔ ایسی صورت میں تمہیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بہت سے لوگ انہی کاموں کی تنخواہ لیتے ہیں اور وہ اپنے فرائض انجام دینا جانتے ہیں۔ تمہاری یہ تعویل مجھ پر لاگو نہیں ہوتی۔ میں ایک ذمہ دار افسر ہوں، اول خان نے احتجاج کیا۔ تمہیں آج تک یہی نہیں معلوم کہ تم سرکاری ملازم ہو یا غیر سرکاری؟ پھر تم اپنی ذمہ داری کا تعین کیسے کر سکتے ہو؟ تم پورے ملک کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے، ویرا، میں نے سختی سے کہا۔ تم بہت ذہین اور ہوشیار ہو، لیکن ہمارے درمیان مایوسی اور بد دلی پھیلانے کی کوشش مت کرو۔ اول خان کی ذمہ داری کا تعین اس کے رسوخ اور اختیارات سے ہو جاتا ہے۔ تم نے سنا نہیں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے نیول انٹیلیجنس کے کس افسر سے بات کر رہا تھا؟ میں حقائق بیان کر رہی تھی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ میرا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ تم لوگ راس المیڈا پر اپنا کام ختم کر چکے ہو تو اسے میرے حوالے کر دو۔ میں اسے میدان میں دوڑا کر ہلاک کروں گی، یہ میرا حق ہے۔ تم لوگوں کو اس کا احترام کرنا ہوگا۔ فکر مت کرو، اپنا دل ٹھنڈا کر لینا، لیکن اس سے پہلے اپنا حلیہ درست کر لو۔ اول خان نے کہا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے راس المیڈا کے لیے صرف 2 دن دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کی لاش کو کہیں نہ کہیں سے برآمد ہونا چاہیے۔ موقع ملا تو یہ کام آج ہی پورا کر لیا جائے گا۔
ویرا ایک آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ دفتر سے نکل کر عقبی حصے کی طرف چلی گئی جہاں غسل خانہ موجود تھا۔ کولمبیا سے غائب ہونے والا ہیلی کاپٹر نہ جانے کب نمودار ہوگا۔ ویرا کے جانے کے بعد سلطان شاہ نے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، وہ کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہوں گے اور اندھیرا پھیلنے کے بعد اپنے مشن پر نکلیں گے۔ غزالہ نے رائے ظاہر کی۔ وہ ایک پیشہ ورانہ مسئلہ تھا، اس لیے اول خان خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے کہا، آئے تو اندھیرا پھیلنے سے قبل یا پھر الگ صبح آئیں گے۔ اجالے میں اوپر سے ہدف کا تعین آسانی سے ہو جاتا ہے، اندھیرے میں اس قسم کے مشن عام طور پر ناکام رہتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر واقعی کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو۔ سلطان شاہ بولا۔ راز المیڈا کے جسم سے چپ برآمد ہونے کے بعد یہ سوچنا بے سود ہے۔ اول خان کا لہجہ اٹل تھا۔ تھوڑی دیر میں ویرا ہاتھ منہ دھو کر واپس آ گئی۔ لباس پر پڑے ہوئے خون کے داغ بدستور موجود تھے۔ اس نے آتے ہی راز المیڈا کے بارے میں اپنا مطالبہ دہرایا اور ہم ایک مرتبہ پھر دفتر سے نکل کھڑے ہوئے۔ باہر آ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اسٹیشن 4 کے پارکنگ ایریا میں موجود گاڑیاں غائب ہو چکی تھی، اسی کے ساتھ وہاں نفری کی کمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صرف میرا مشاہدہ نہیں تھا، وہ تبدیلیاں اتنی نمایاں تھی کہ سلطان شاہ نے بھی محسوس کر لی۔ ہماری الجھن بھانپ کر اول خان نے بتایا کہ دشمنوں کی متوقع فضائی مہم جوئی کے خطرے کی وجہ سے اس نے میدان میں جمع گاڑیوں کو اس علاقے میں دور تک پھیلا دیا تھا تاکہ فضا سے کسی زمینی اڈے کی موجودگی کا سراغ نہ مل سکے۔ اس حکمت عملی کا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ایس ٹی ایف کے مستعد اہلکار اپنی گاڑیوں میں موجود رہ کر کافی دور تک فضائی حدود پر نگاہ رکھ سکتے تھے اور اپنی رینج میں آنے والے مشتبہ ہیلی کاپٹر کو گرا سکتے تھے۔ ایس ٹی ایف کا خاصا عملہ گاڑیوں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ جو لوگ باقی رہ گئے تھے انہیں بیرکوں میں محدود ہو جانے کے احکام دے دیے گئے تھے۔ ان حفاظتی اقدامات کے بعد وہ علاقہ خاصا محفوظ نظر آنے لگا تھا۔ ہم ان تبدیلیوں اور تیاریوں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے راس المیڈا کے کمرے میں پہنچے تو وہ بہت ابتر حالت میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ ہم ان تبدیلیوں اور تیاریوں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے راس المیڈا کے کمرے میں پہنچے تو وہ بہت ابتر حالت میں فرش پر پڑا ہوا ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ ہم نے تمہیں امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ راس المیڈا سے سامنا ہوتے ہی میں اضطراری انداز میں بول پڑا، حالانکہ وہاں پہنچنے تک میرے ذہن میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میرے جسم سے بہت خون بہہ چکا ہے، وہ کمزور آواز میں بولا۔ اس کے آس پاس فرش پر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے اس کی شکایت کی کھلی تصدیق کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، میں نے تشفی امیز لہجے میں کہا۔ ہم نے نیلور بامبے کے بارے میں تمہاری کمزور کہانی سن لی ہے، اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ ایورڈ اسٹارز میں تمہارا جانشین کون ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرا جانشین بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر آئزک بیل میرا انتقام لے گا۔ نیلور بامبے کے بارے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ لفظ بے لفظ درست ہے۔ تمہیں اس پر اعتبار نہیں تو یہ میرا قصور نہیں ہے۔ مجھے تمہاری انسانی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ اور ان لوگوں کا تصور کرو جو تمہارے رفیق کار تھے اور فریڈم لاج کی چھت پر تمہارے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ کیا وہ کسی انسانی ہمدردی کے حقدار نہیں تھے؟ ڈینی تم تلخ ہو رہے ہو۔ اس کی آواز سے خوف جھلکنے لگا۔ کیا اب تم وعدہ خلافی کرو گے؟ نہیں، میں اپنی مٹی سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ میں وعدہ شکن اور ضمیر فروش نہیں ہوں۔ اٹھو اور اس بند کمرے سے باہر آ کر دیکھو کہ کھلے آسمان کے نیچے ہماری زمین کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ اس کی پھولی ہوئی آنکھوں میں تشویش کے سائے لرزنے لگے۔ وہ اٹھتے ہوئے بڑبڑایا، اپنی مٹی سے کیا ہوا عہد، تمہاری باتوں سے خون کی بو آ رہی ہے۔ یہ تمہارے اپنے خون کی بدبو ہے جو تمہیں ستا رہی ہے۔ میں نے بے رحمی سے کہا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بند اور سڑتے ہوئے کمرے سے نکل کر تازہ ہوا کی خوشبو اپنے وجود میں سمیٹو، یہ سعادت تمہیں دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس کی سہمی ہوئی نظریں میرے چہرے سے پھسل کر اول خان کے بشرے پر مرکوز ہو گئی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ویرا کی بربریت سے محفوظ رکھو گے، اگر اب ڈینی پر خون سوار ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈینی ٹھیک کہہ رہا ہے، باہر آ جاؤ، اول خان نے نرمی سے کہا۔ وہ چلا تو اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر یوں جھول رہے تھے جیسے مفلوج ہو چکے ہوں۔ ورم آلود شانے آگے کی طرف ڈلکے ہوئے تھے۔ ہم پانچوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا ویرا نے لپک کر اس کی پشت پر زوردار لات رسید کی اور وہ چیخیں مار کر دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ وہ رو دینے والی آواز میں گگیاتا ہوا بہت مشکل سے برآمدے کے پختہ فرش سے اٹھا تو ویرا دوبارہ اس کے سر پر مسلط ہو چکی تھی۔ جاتے جاتے اس نے اول خان کی جیب سے ریوالور اچک لیا تھا۔ اب دوڑو اور دوڑ کر میری دسترس سے نکلنے کی کوشش کرو۔ تم 5 منٹ تک مجھ سے دور رہنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں زندگی مل جائے گی، ورنہ جہنم کے دانے پر میرا باپ تم سے اپنا حساب
پیشاب بے باک کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ویرا نے سرد اور صفاقانہ لہجے میں اس سے کہا، تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اس نے ویرا کی طرف دیکھا اور کانپ اٹھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے دوڑ لگا دی۔ اس نے ویرا کی آنکھوں میں اس کے عزائم کی تحریر بالکل صاف پڑھ لی تھی۔ ویرا المیڈا کے دوڑتے ہی ویرا کسی معصوم بچے کی طرح کلکاری مار کر ہنس پڑی۔ پھر اس نے بھی اپنے شکار کے تعاقب میں دوڑ لگا دی۔ اس وقت تک راس المیڈا برآمدے سے اتر کر میدان میں پہنچ چکا تھا۔ وہ نڈال اور زخمی تھا، ویرا جوان اور تندرست تھی۔ وہ چند لمحوں میں اپنے شکار تک پہنچ گئی۔ اس نے پیچھے سے راس المیڈا کو اڈنگی لگائی اور وہ فضا میں اچھل کر ایک مرتبہ پھر خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اٹھو اور بھاگو۔ ویرا پوری قوت سے دوڑی۔ اس کی وحشیانہ آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ راس المیڈا ایک مرتبہ پھر میدان میں دوڑتا ہوا نظر آیا۔ یہ واقعی بربریت ہے، غزالہ پھریری لے کر بولی۔ اب اسے گولی مار دینی چاہیے۔ یہ بربریت ضرور ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس کا نشانہ راس المیڈا ہے۔ اپنے اعمال کی بنا پر وہ اس سے زیادہ پر اذیت موت کا حقدار ہے، اور پھر ویرا کو اس وقت کون روک سکے گا؟ تم نے سنا نہیں کہ اس کی آواز سے کیسی درندگی جھلک رہی ہے؟ تم میرے دفتر میں جا کر بیٹھو، یہ کھیل زیادہ دیر تک جاری نہیں رہے گا۔ ابوال خان نے غزالہ کے شانے پر تھپکی دے کر نرمی سے کہا، اور غزالہ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس کے دفتر کی طرف چل دی۔ میدان راس المیڈا کی کربناک چیخوں اور ویرا کے وحشیانہ کہکہوں سے گونجتا رہا۔ ویرا بار بار اسے دوڑا کر گرا رہی تھی۔ ایک بار راس المیڈا اس بری طرح ڈھیر ہوا کہ زمین پر گھسٹنے اور رینگنے کے باوجود اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس وقت وہ اذیت اور دہشت سے بلبلا کر لرزہ خیز آواز میں داڑے مار رہا تھا، ویرا اب اس باسٹرڈ کو شوٹ کر دو۔ ابوال خان نے تقریباً چیخ کر کہا۔ چوہے اور بلی کے اس کھیل میں ویرا ہم لوگوں سے کافی دور نکل چکی تھی۔ اس وقت ویرا پر دیوانگی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے وہیں سے چیخ کر کہا، میں اس پر گولی ضائع نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کاکو خون میں آلودہ دشمن پر ٹھوکریں برسانی شروع کر دی۔ اسی وقت ابوال خان کے ہاتھ میں دبے ہوئے مخصوص آپریٹس پر آواز آنے لگی، گن پوسٹ 1 والے اپنی ٹیلی اسکوپ میں ایک ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ دائروں کی صورت میں ایک بڑے علاقے میں گھومتا ہوا رفتہ رفتہ اسی طرف آ رہا ہے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فی الحال اسے آنے دو۔ یہ کہتے ہوئے ابوال خان سمیت ہم سب کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ جائزہ لیتا ہوا آ رہا ہے، لوکل نیٹ ورک پر سب کو بتا دو کہ میری ہدایت کے بغیر فائر نہ کیا جائے۔ اوکے سر۔ ابوال خان سے ہدایت لینے کے بعد جب وہی آواز ہر ایک کو عمومی ہدایت جاری کرنے لگی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ابوال خان کا وہ مخصوص آپریٹس ایک محدود دائرے میں کام کرنے والے کسی لاسلکی نظام سے وابستہ تھا۔ مغرب کی طرف جھکتے ہوئے سورج کی تیز کرنوں سے آنکھوں کو بچانے کے لیے میں نے اپنی پیشانی پر ہتھیلی کا چھجا بنایا اور پھر میری نگاہیں فضا میں پھٹکنے لگی۔ آسمان دور دور تک صاف پڑا ہوا تھا، فضا بھی خاموش تھی، بس ویرا کے کہے یا راس المیڈا کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ہوا کے دوش پر کسی ہیلی کاپٹر کے انجن کا دھیما شور سنائی دینے لگا۔ وہ آواز بتدریج قریب آتی جا رہی تھی۔ ابوال خان کا آپریٹس خاموش رہا۔ اس کے آدمی غیر ضروری جوش اور زور بیان کا مظاہرہ کرنے کی بجائے مکمل انہماک سے اپنا کام سر انجام دینے کے عادی تھے۔ ہیلی کاپٹر کے انجن کا لمحہ بے لمحہ واضح ہوتا ہوا شور شاید ویرا نے بھی سن لیا۔ اس نے اپنے قریب المرگ حریف کو بھول کر آسمان پر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر وہ زمین پر پڑے ہوئے راس المیڈا پر جھک گئی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ دشمن کے ساتھ کیا سلوک کر رہی تھی، مگر میرا اندازہ تھا کہ ویرا اس ہولناک انتقام کے آخری لمحوں کا حساب برابر کر رہی تھی۔ ویرا کے واپس لوٹنے تک آسمان پر سیاہی مائل ہیلی کاپٹر کا وجود نظر آنے لگا۔ وہ اس ویرانے میں پنہا ہولناک خطرات سے بے خبر نیچی پرواز کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سیدھا آتے آتے اس ہیلی کاپٹر نے اچانک داہنی سمت کا راستہ اختیار کر لیا۔ میرے اضطراب میں اضافہ ہو گیا، مگر جلد ہی میرے خدشات غلط ثابت ہو گئے۔ ایک لمبا چکر لینے کے بعد ہیلی کاپٹر دوبارہ پرانے راستے پر آ گیا۔ اپنے وجود میں بیک وقت 18 مسلح کمانڈوز اور ان کے وزنی ساز و سامان کو چھپا لینے والا وہ دیو پیکر مشینی افرید ایک بڑے دائرے کی صورت میں پرواز کرتا ہوا ہماری نظروں سے معدوم ہو کر بیرکوں کے اوپر سے آگے نکلتا چلا گیا۔ اس کا شور تیز ہونے کے بعد دھیما ہونے لگا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔